لہذا جو فیصلہ خاوند کرے گا برکت اس میں ہوں گی۔ ممکن ہے بیوی اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو، مگر اس بات کو بیوی نے زبردستی منوا بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوں گی جب تک خاوند کا اس میں فیصلہ نہ ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے، اسے اعتماد میں لے، اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو، اور ممکن ہو تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن تمہارے لیے اس میں شر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ لہذا گھروں میں جو عورتیں باتیں کرتی ہے، مشورے کرتی ہے، اپنی ظاہری نظر کی بنیاد پر کرتی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت ڈلوانے کے لیے اپنے میاں کو مناتی ہے، اور میاں کو منا لینا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ کسی بات پر نہ بھی کہتا ہے تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو 2 دفعہ ہاں کرتا ہے۔ تو اس لیے خاوند کی طبیعت کو سمجھنا اور موقع محل کے مطابق بات کرنا اچھی عادت ہے۔ موقع محل کے مطابق کی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ نیک بیوی کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے خاوند کی بات ماننے والی ہو، اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا جہاد اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں گھر میں رہ کر ہوتا ہے۔ اگر خاوند کسی وقت حقیقت کو ماننے سے انکار بھی کرتا ہے تو نیکوکاری اور اخلاق کی برکت آخر خاوند کے دل کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو نیک بیوی اپنے نیکوکاری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ گو کہ خاوند گھر کا امیر ہے، گھر کا بڑا ہے، مگر نیک بیوی اپنی نیکوکاری، اپنی پرہیزگاری اور اپنی فرما برداری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پر حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ پھر سنیے، خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی تو اب خاوند جیسا بھی ہو اب اس کے اوپر خوش ہو جائے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ساری عمر اس شکوے میں رہتی ہے کہ ہمارا خاوند اچھا نہیں چنا گیا، حالانکہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی تو خود بھی خوش تھی، والدین بھی خوش تھے اور سارے خوش تھے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہے، تو خوشی وہی ہوتی ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ بس اس کو خوشی سے قبول کر لے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنی نیکوکاری کے ذریعے سے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا سکتی ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر تم حسن میں دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ خوبصورت بن کر دکھا دو۔ یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھی عادت اپنائے اور اچھے اخلاق اپنائے، حتیٰ کہ حسن خلق میں دوسروں سے بڑھ جائے۔ تو اگر یہ عورت اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اور اپنی نالائقوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی تو آنکھوں میں کیا جچیں گی۔ اس لیے حسن صورت کی بنسبت حسن سیرت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔
اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر سیرت والا اخلاق اور حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم کر سکے۔